مرزا صاحب کی اسی کاوش اور اسی خدمت کے مد نظر اور اس کو دیکھتے ہوئے ان کی جتنی بھی تعریف اور توصیف ہوئی وہ اسی وجہ سے. لیکن بات آگے چل کر خراب اس طرح سے ہوتی ہے کہ جب مرزا صاحب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ اس وقت اسلام کے دفاع میں صرف وہی کھڑے ہیں اور اب یہ موقع ہے کہ وہ اپنے اس مطالعہ کے نتیجے میں جو کچھ انہوں نے اس وقت تک اسلامی لٹریچر سے کیا ہوا تھا اور انہیں وہ چیز نظر آ رہی تھی کہ اس کے اندر اتنی گنجائش ہے کہ اگر میں یہ دعویٰ کر دوں کہ میں مجدد ہوں، اگر میں یہ دعویٰ کر دوں کہ میں مسیح مسیح ہوں، کہ اگر میں یہ دعویٰ کر دوں کہ میں مسیح موعود ہوں، تو میرے لیے یہ وقت انتہائی مناسب ہے. جس طرح سے وہ مسلمانوں کے اندر اور خصوصی طور پر علماء میں وہ مقبول ہو چکے تھے، وہ انٹروڈیوس ہو چکے تھے، یہ چیز ان کو اور بھی نمایاں کرنے کے لیے انتہائی موزوں تھی. مرزا صاحب کو یہ بھی احساس تھا کہ مسلمان عام ان کے اس دعویٰ کو قبول کر لیں گے، اگر انہیں مخالفت کا سامنا ہوگا تو وہ ان علماء کی طرف سے ہوگا. اور اس کے لیے بھی جتنا مرزا صاحب کا مطالعہ تھا وہ بتا رہا تھا کہ مرزا صاحب اگر الفاظ کو مروڑ کے، الفاظ کے معنی تبدیل کر کے اور انتہائی ہوشیاری اور چلاکی کے ساتھ الفاظ کا کھیل کھیلتے ہوئے اگر مفہوم کو تبدیل کرتے چلے جائیں تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور یقیناً ایسا ہی ہوا. اسلامی لٹریچر کے اندر یہاں پہ میں یہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ اسلامی لٹریچر کے اندر اتنا مواد موجود ہے، اتنا مواد موجود ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس مواد کی بنیاد پر، اس مواد کی موجودگی میں آپ ایک نہیں 10,000 مرزا غلام احمد پیدا کر سکتے ہیں، ایک نہیں 10,000 مسیح موعود اور امام مہدی جو اسلامی لٹریچر موجود ہے اس کی مدد سے 10,000 مسیح موعود امام مہدی آپ اس کے مدعی بنا سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس سے پیشتر بہت سے لوگوں کو احساس ہوا کہ وہ یہ چیزیں کریں اور انہوں نے کی بھی، لیکن وہ ایک محدود حد تک رہے. لیکن مرزا صاحب، جیسا کہ میرا مطالعہ ہے، میں نے مرزا صاحب کی جو تحریروں کو پڑھا ہے اور میں جو ان کی ذہنی جو کیفیت اور جو سوچ تھی جس کا اندازہ میں لگا سکا ہوں، وہ یہ کہ یہ بنیادی طور کے اوپر مرزا صاحب جو تھے یہ ایک دہریہ انسان تھے. یہ اپنی اسی مطالعے کے نتیجے میں مرزا صاحب اس مقام تک پہنچ چکے ہوئے تھے جہاں پہ یہ سمجھ گئے تھے کہ قوانین قدرت جو ہیں یہ قطعی طور پہ تبدیل نہیں ہوا کرتے، لیکن مذہبی طبقہ جو ہے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ ہر حال میں ڈر اور خوف کی وجہ سے دعا ایسی دیگر باتوں سے یہ اس چیز کو ماننے میں تعامل نہیں کرتے، یا اس چیز سے یہ اس طرح سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی اور مطلب نکال لیا تو کہیں ہم گناہ کے مرتکب نہ ہو جائیں. تو اسی چیز کو اپنے ہتھیار کے طور پہ مرزا صاحب استعمال کرتے ہوئے کہ میں اگر یہ کہوں کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ میری ابھی جان نکال لے، مجھ پہ لعنت. اب مرزا صاحب کی لٹریچر کا مطالعہ کیجئے. مرزا صاحب اپنی کتابوں میں
یہ دہراتے ہوئے نظر آئیں گے لعنت اللہ للکاذبین۔ اب انہوں نے لعنت لفظ کو کچھ اس طرح سے بنا کے پیش کیا کہ جس طرح کے انسان کے اوپر کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسا کوڑ واقع ہو جاتا ہے اس کے جسم کے اوپر کہ انسان جو ہے وہ گل سڑ جاتا ہے۔ جبکہ آپ لعنت کے لغوی معنی دیکھیں گے اور اس کو دیکھیں گے تو وہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ کسی پھٹکار یا کسی ایسی چیز کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ محرومی اللہ سے محرومی کی مطلب وہ چیز ہے کہ اللہ کی محرومی جو ہے اس کا انسان جو ہے مرتکب ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی قربت وہ نصیب نہیں ہوتی بلکہ اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب مرزا صاحب نے اس کو اس طرح سے پیش کیا کہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ جی اگر میں کوئی غلط بات کہوں تو میں فوراً مارا جاؤں، اگر میں کوئی ایسی بات منسوب کروں اللہ کی طرف کہ جو اللہ نے مجھے نہ کہی ہو تو قرآن کی سورہ الحاقہ کی اس آیت کے مطابق اللہ میری اس وقت رگے جان سے پکڑ لے۔ ان تمام باتوں کو سمجھتے ہوئے، جانتے پہچانتے ہوئے مرزا صاحب اچھی طرح سے کہ یہ چیزیں ایسے نہیں ہوتی، لیکن چونکہ مسلمان اس طرح سے سمجھتا ہے اور مسلمان یہ خیال کرتے ہیں اور ان کا پکا عقیدہ ہے کہ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ اگر یہ زلزلے، اگر یہ طوفان، یہ آفات ارضی و سماوی جو آتی ہیں وہ یہی کہ ہمارے گناہوں کے نتیجے میں، جبکہ یہ ایک فینومینا ہے، اس سے کسی کے گناہ کا، کسی کے ایسی چیز کا تعلق نہیں ہے۔ اب بہت سے دوست میری اس بات سے اتفاق شاید نہ کریں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ اگر دیکھیں کہ آفات ارضی و سماوی کے جو سب سے زیادہ شکار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ وہ غریب لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ گناہ کیا ہے۔ وہ تمام لوگ جو تمام دنیاوی آسائش سے مرصع ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بچے رہتے ہیں، وہ جو ان تمام جرائم اور گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں وہ بڑے سکون چین سے ہوتے ہیں۔ یہ ایک فینومینا ہے کہ جو اس کی زد میں آ گیا، اس کا قطعی یہ نہیں ہے کہ یہ کسی کے گناہوں کی سزا ہے، یہ ایسی چیز ہے، لیکن مرزا صاحب نے اس کو استعمال کیا۔ اب یہ جو چیزیں تھیں مرزا صاحب کی اس سوچ اور مرزا صاحب کی اس ذہنیت کو اور مرزا صاحب کے اس موٹیو کو ان لوگوں نے، جنہوں نے شروع میں مرزا صاحب کو جب انہوں نے دعوے نہیں کیے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ شخص جو ہے یہ اسلام کے ایک سپاہی کے طور پہ ابھر رہا ہے، تو انہوں نے ان کی تعریف و توصیف کی، انہوں نے باقاعدہ طور پہ مرزا صاحب کو سراہا۔ لیکن جب انہیں احساس ہو گیا فوراً جب مرزا صاحب نے یہ دعوے کیے تو انہوں نے اسی وقت اس چیز کو کنڈیم بھی کیا۔ اب اس بات کو جماعت احمدیہ کبھی بھی آپ کے سامنے نہیں رکھے گی۔ علامہ اقبال نے، سر سید احمد خان صاحب نے اور دیگر تمام اس وقت کے جو مفکرین تھے انہوں نے مرزا صاحب کو ایک فتنے سے تشبیہ دی کہ مرزا صاحب جو ہے ایک فتنہ ہے، اس شخص کی جو ابتدا تھی، جو اٹھان تھی وہ کچھ اور تھی، لیکن جب یہ قدم جما گئے تو یہ کسی اور راہ پہ چل نکلے ہیں۔ اس کی نشاندہی آپ علامہ اقبال کے تمام لٹریچر کو اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ علامہ اقبال کا تمام لٹریچر جو ہے وہ صاف صاف کہہ رہا ہے، پکار کے کہہ رہا ہے کہ مرزا غلام احمد جو تھے وہ قطعی طور پہ نہ تو وہ اسلام کے مجاہد رہے، نہ اسلام کے سپاہی رہے، اور نہ ہی وہ اپنے کسی دعوے میں سچے ہیں۔ لیکن اس دور کو، اس وقت کو کہ جس وقت میں انہوں نے محسوس کیا اور جب اس وقت کے مرزا صاحب کے کوئی ایسے دعوت نہیں تھے، اس چیز کو یہ جماعت احمدیہ ایکسپلائٹ کرتی ہے، وہی پریزنٹ کرتی ہے، جو بعد کی چیزیں ہیں وہ نہیں کرتی۔ اس کے سلسلے میں اپنی اگلی ویڈیو میں
کہ جماعت احمدیہ کا طریقہ کار کیا ہے، کہ کن چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے اور کن کو چھوڑا جاتا ہے، یہ میری اگلی ویڈیو میں آپ